صلی اللہ محمد۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ زبار رضا جاوا، آپ کا اپنا اسٹرالوجر۔ حمد و ثنا ہے رب العزت کی، درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کینسر ایئرلی ہوراسکوپ 2022، آپ کا یہ سال کیسا گزرے گا؟ کینسرین، اس سال میں کچھ چیزیں بہت ہی زبردست ہونے والی ہیں، اور اس میں سب سے بڑا جو ایونٹ ہے آپ کے لیے اس سال کا وہ ہے جوپیٹر کا ٹرانزٹ۔ جوپیٹر جو ہے یہ بالکل اس سال کا جب ابتدا ہوگی تو یہ آپ کے ذائچے کے نامے اور اپنے ہی گھر میں جو آ چکا ہوگا، یہ آپ کے لیے بہت ہی زبردست رہنے والا ہے۔ اس کے بعد پھر سال کا کچھ حصہ یہ آپ کے ذائچے کے 10th اور کیریئر کے گھر میں گزارے گا، اور یہ ایک بار پھر مزید آپ کے لیے جو ہے وہ بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ جاب پرسنس کے لیے، ہیلتھ کے لیے، وزڈم کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، کیریئر کے لیے بہت ہی زبردست رہے گا۔ میں اس کی پوری ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ سیٹرن آپ کے ذائچے کے 8th ہاؤس میں رہے گا تمام سال، اور پھر یہیں پہ جو ہے اس کو ریٹروگریشن ملے، یہ آپ کے لیے کچھ ملا جلا رہے گا۔ سو ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو اس ویڈیو میں اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی سیارگان ہیں ان کے بارے میں بھی گائیڈ کروں گا، جیسے شمس و قمر ہے، اور مارس ہے، اور مرکری ہے، وینس ہے، جو کہ اس وقت آپ کے ذائچے کے، بلکہ اس سال کا زیادہ تر حصہ وہ آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں رہے گا، اور خواتین کے لیے یہ بہت ہی زبردست جو ہے وہ ایلیمنٹ ہونے والا ہے۔ 8th ہاؤس کا ایٹتھ ہاؤس کا جو سیٹرن ہے، اس کے آپ کے اوپر ملے جلے امپیکٹ آئیں گے۔ سو یہ سال شادی کے لیے بہت ہی اہم ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ بیرون ملک سفر اور باقی چیزیں بھی۔ اس کے علاوہ اس سال کی جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے کہ نئی ڈائمنشن جو ہے وہ سیٹ ہوں گی کیریئر کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، اور جو خواتین ہیں اسپیشلی ان سے میں کہوں گا کہ آپ کے جو سسرالی ذکر کے ساتھ ریلیشن شپ ہے یہ بہت ہی اہم ہوگا۔ سو آپ نے ویڈیو کو بڑے دھیان سے سننا ہے، ممکن ہو تو اپنے پاس کاپی پین سے رکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو جو ہے وہ پتہ چلتا چلا جائے، اور کچھ چیزیں آپ نوٹ کر لیں۔ ویسے تو جو لوگ ہمارے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں، جنہیں سبسکرائب کیا ہوا ہے، ان کو منتھلی بیس پہ بھی اسی چینل سے بہت کچھ جو ہے وہ نالج ملتا چلا جاتا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو اس کے جنرل ٹرینڈز بتاؤں گا، کچھ جو بیٹرمنٹ ہو رہی ہے یا جہاں سے محتاط رہنا ہے اس کو میں ہائی لائٹ کروں گا۔ آپ کو میجر چیزیں پتہ چل لیں گی کہ 2022 آپ کے لیے کیسے ہے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں ایک اسپرچول کنسلٹنٹ بھی ہوں، سو میری کوشش ہوگی کہ میں ساتھ ساتھ آپ کو کچھ نہ کچھ اس کا حل بھی بتاؤں جو کہ آپ کے لیے پرابلمس جو ہے وہ آ رہی ہیں۔ اچھے کام کے لیے تو کوئی حل بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ تو آلریڈی اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی میں ہائی لائٹ ضرور کروں گا تاکہ آپ اس ٹائم کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ اویل کر سکیں، ان اپرچونٹیز کو حاصل کر سکیں جو پروردگار کی طرف سے آپ کے لیے آ رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آج بات کروں گا کینسر پرسنالٹی پہ، اور پھر مون پہ بات کریں گے۔ بلکہ اگر ہم پہلے مون پہ بات کریں تو یہ زیادہ ہوگا۔ مون بنیادی طور پہ آپ کی فیلنگز کا ہے، ایموشنز سے تعلق رکھتا ہے، آپ کی خوشی سے تعلق رکھتا ہے، اور کسی بھی پرسن کی جو نظریات ہیں، جو اس کی تھاٹس ہیں، ان کو کس طرح سے ریپرزینٹ کر رہا ہے، اس کے اوپر ذہنی صلاحیتیں، ایموشنز جیسے میں نے کہا، اور فیملی لائف۔ کینسیرین پرسنالٹی کی ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے، یہ فیملی کو جو ہے نا وہ گیدر رکھ کے چلنا چاہتے ہیں۔ ہر فیملی ممبر کے ساتھ یہ بہت ہی ملنساری کے ساتھ پیش آتے ہیں، اس لیے بڑے ہی ہر دل عزیز ہوتے ہیں، موڈی ہوتے ہیں، لیکن اس میں یہ بھی خوبی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ دیر یہ کسی سے بھی ناراض نہیں رہ سکتے، تھوڑے ٹائم کے بعد اس کو ڈراپ کرتے ہیں معاملے کو، اور آگے کی طرف جو ہے بڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ کوالٹی میرے خیال میں کینسیرین کے علاوہ کسی میں بھی جو ہے وہ نہیں ہوتی کہ اتنی جلدی معاملات کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ کے ایک ڈیسیژن پہ پہنچے اور پھر آگے گزر گئے۔ ہر مہینے میں کمر کو شرف بھی ہوتا ہے، ہر مہینے کمر کو حبوط بھی ہوتا ہے، موڈ سوئنگز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور بہت سینسٹیو قسم کی پرسنالٹیز ہوتے ہیں، کھانے پینے کا بہت شوق ہوتا ہے، گھومنے پھرنے کا، اچھی چیزیں سننے کا، دیکھنے کا، چونکہ 12ویں گھر میں ان کے جو ہے وہ مرکری آتا ہے تو لاشعوری طور پہ یہ نالج گین کرنے کی طرف، اسپرچویلٹی کی طرف، اس طرف جو ہے وہ بہت زیادہ مائل ہوتے ہیں۔ سو یہ چیزیں ہم نے اگر سمجھ لی ہیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے ہی جو ہے وہ شرف قمر ہوتا ہے، جو کہ ایگزیکٹلی ان کے ذائچے کے 11ویں گھر میں ہوتا ہے، تو ان کی گڈ لک میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے، یعنی آپ کی گڈ لک میں جو ہے وہ بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، فیلنگز آپ کی بہت ہی زبردست رہتی ہیں اس ڈیوریشن میں، اور آپ بہت سارے معاملات کو کور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ سینسٹیو ہونے کی وجہ سے جب حبوط ہوتا ہے
تو بھی آپ کے لیے بہت ہی وہ 2 سوا 2 دن آپ کے لیے کافی ٹف ثابت ہوتا ہے، اسپیشلی جب کمر جو ہے وہ ایگزیکٹلی آپ کے ان جو ہے وہ ہبوطی پوائنٹ سے گزرتا ہے. اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل ہمارے جو سوشل میڈیا کے پیجز ہیں ان کے اوپر میں دیتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے. واٹس ایپ کے علاوہ انسٹاگرام پہ آتا ہے، یوٹیوب پہ آتا ہے، فیس بک پہ آتا ہے، سب جگہ پہ ہم بتاتے ہیں کہ جی ہبوط کمر ہے. 2 کلو چاول، آٹا یا دودھ کا صدقہ دے کے آپ اس کو جو ہے وہ کور کر سکتے ہیں. اور چونکہ یہ آپ کے 5ویں گھر میں ہوتا ہے، سو بچوں سے متعلقہ معاملات، آپ کے لو لائف کو یہ بہت بری طرح سے ڈیمیج کر سکتا ہوتا ہے. اور جتنی تیزی کے ساتھ مون آتا ہے اتنی تیزی کے ساتھ جاتا بھی ہے، لیکن اس آنے اور جانے میں چونکہ اس میں سپیڈ بہت ہوتی ہے، اس لیے اس کے جو امپیکٹ ہوتے ہیں وہ بھی تیزی کے ساتھ آتے ہیں. موسٹلی جو عاملین ہیں، جو اعمال پڑھنے والے ہیں، جو دوسرے معاملات کو طے کرنے والے ہیں، وہ قمری نظرات کو ضرور فوکس کرتے ہیں، چونکہ اس میں مطابقت پذیری کے ساتھ ساتھ تیزی بہت زیادہ ہے. سو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ کو اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھالنا ہے، اور پتہ ہو تو پھر یہ آپ کے لیے سب سے ہوتا ہے. اور یہ قمر ترقب میں کسی بھی قسم کے لڑائی جھگڑے ایسی چیزوں سے آپ کو گریز کرنا ہے. منگنی جیسی تقریبات کے لیے بھی قمر ترقب جو ہے وہ آپ کے لیے قطعی مناسب نہیں ہوتا. جبکہ شرف قمر یہ وہ ٹائم ہوتا ہے ہر مہینے جو آپ کے پاس آتا ہے، جو آپ کی عزت وقار کے لیے بھی بہترین ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی گڈ لک میں بھی اضافے کا باعث ہوتا ہے. یہ وقت آپ کی منگنی جیسی تقریبات کے لیے بہت زبردست ہوتا ہے. یا آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے، کوئی کسی بڑے آدمی سے آپ کا کام ہے، کوئی دوست سے آپ کے ساتھ گیدرنگ کرنی ہے، شرف قمر کو فوکس کیجئے، یہ بہت زبردست ہے. اور ہر شرف قمر پہ ہمارے دوسرے چینل شیخ زبار رضا جاوا پہ ایک الگ ویڈیو دی جاتی ہے، دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت اور خاص عمل. اس کو ضرور دیکھ لیا کریں، یہ آپ کے لیے انتہائی بینیفیشل ہوتی ہے، چونکہ آپ کی گڈ لک کے گھر میں ہوتا ہے. سو یہ تو آپ کی مرادوں کے پورے ہونے کا ٹائم ہے، اس کو ضرور دیکھ لیا کریں. اس سال ان سارے ایلیمنٹ کے ساتھ ساتھ قمری جو ہے 2 گرہن ہوں گے. ایک تو 16 مئی کو ہوگا اور ایک 8 نومبر کو ہوگا. 8 نومبر اور 16 مئی، ان 2 ڈیٹس کو نوٹ کر لیجیے. ویسے تو اس کے اوپر ہر بار ہم جو ہے وہ ڈیٹیل ویڈیو بھی دیتے ہیں. سو ان چیزوں کو آپ نے، گرہنوں کو آپ نے ضرور فوکس جو ہے وہ کرنا ہے. اس کے بعد ہمارا جو اگلا پارٹ ہے، سیکنڈ پارٹ ہمارے زائچے کا، اس کا لارڈ ہے سن. سن بنیادی طور پہ عزت وقار سے ریلیٹڈ کرتا ہے، آپ کی جو سول کی سٹرکنس ہے اس کو بتاتا ہے، آپ کی باڈی کی جو پوٹینشل ہے اس کو بتائے گا کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ کتنی مضبوط ہے. اس کے علاوہ آپ کے فائنینس سے ریلیٹ کرتا ہے، آپ کی جسمانی قوت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کی ذہنی قوت کو بھی شو کرتا ہے. لوگوں میں آپ کی عزت وقار کو، آپ کی ایسی چیزوں کو جس پہ آپ پراؤڈ ہو سکیں، آپ فخر کر سکیں، ان چیزوں کو، سرکاری لوگوں سے ملنے والے مفادات کو، گورنمنٹ سیکٹر سے ملنے والے مفادات کو، معاشرے میں آپ کے مقام کو، آپ کے اختیارات کو، آپ کی قوت ارادی کو، قائدانہ صلاحیتوں کو، گورنمنٹ اداروں کو جو ہے وہ سن ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. جبکہ اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے خانہ مال کو دیکھیں تو خانہ مال آپ کا جو ہے وہ آپ کی سپیچ ہوتی ہے. تو اکثر ویسے تو یہ بہت کنسیرین لوگ بڑے شائع ہوتے ہیں، لیکن اکثر پھر جب یہ بات کریں گے تو پھر سالڈ بات کریں گے کہ جی ایسے ہی کرنا ہے. اور ان کا اولین مقصد جو ہوتا ہے وہ اپنی فیملی کے لیے جو ہے سرمایہ کو کلیکٹ کرنا ہوتا ہے، اپنے لیے سہولیات، اپنی فیملی کے لیے سہولیات. کئی بار یہ اپنی سہولیات چھوڑ کے بھی اپنی فیملی کو جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں، اور کم عمری میں ہی جو ہے یہ دولت کے حصول میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ہر سال ان کو جو ہے ایسے مواقع ملتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے جو فائدہ ہے اور جو نقصان ہے ہمیشہ اس کی میئرمنٹ کر کے چلتے ہیں. اور جب بھی سن جو ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے تو ان کے پرفارمنس اس حوالے سے بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن جب سن نیگیٹو ہوتا ہے تو پھر ان کے لیے اپنے غصے پہ قابو پانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اور ایگزیکٹلی اس معاملے میں یہ ایکسٹریم لیول تک بھی جو ہے وہ جاتے ہیں. سن اس سال جو ہے اگر ہم دیکھیں تو سال کا جو تقریباً آدھے سے زیادہ ٹائم ہے اس میں یہ بہت اچھی کنڈیشن میں ہوگا. جیسے کہ 20 مارچ کے بعد جب یہ ایریز میں آ جائے گا، آپ کے زائچے کے 10ویں کیریئر روزگار کے گھر میں آ جائے گا، تو پھر یہ بہت ہی اچھی پوزیشن آپ کو دیتا ہے. اور یہ وہ ایگزیکٹ ٹائم ہوگا جب کہ آپ بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں گے اپنے کیریئر روزگار کے حوالے سے بھی، اپنی فائنینشیل پوزیشن کو جو ہے اس کو بھی سٹرونگ کر سکیں گے. اور یہ ہوگا 20 مارچ سے لے کے 20 اپریل کا دورانیہ. ایگزیکٹلی یہ ایک مہینہ آپ کے لیے بہت ہی زبردست ہوگا. اس کے بعد اگلا مہینہ
ایک اور جو ہے وہ بہت آپ کے لیے زبردست، بلکہ اصل میں تو 2 مہینے آتے ہیں. یہ دورانیہ آپ کا 20-21 جون سے شروع ہو جاتا ہے، جبکہ سن آپ کے اسینڈنٹ میں آتا ہے. اس وقت یہ آپ کی عزت وقار کو بھی دے گا، فائنینس کو بھی بہتر کرے گا. اس کے بعد 1 مہینہ یہ آ رہا ہے کہ پھر 1 مہینہ یہ جائے گا آپ کے خانہ مال میں، اور یہ ٹائم ہوگا جی آپ کا جو ہے وہ 22-23 جولائی سے لے کے 24 اگست کے درمیان کا، جب کہ آپ کے یہ خانہ مال میں رہے گا. یہ بہت ہی زبردست ٹائم ہوتا ہے. ان ٹائمز کو نوٹ کر لیجئے، اور آپ کو جو ہے اس کے علاوہ 22 اکتوبر کے سے لے کے اینڈ آف ایئر اپنے اخراجات کو تھوڑا سا بیلنس کرنا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کہ آپ نے سٹارٹ آف دا ایئر سے، جبکہ سن جو ہے وہ بالکل 180 ڈگری سے آپ کے اسینڈنٹ کے بالکل سامنے ہوگا، وہاں سے لے کے 20 مارچ تک. یہ 2 جو پیریڈ ہیں، اس میں آپ نے اپنے اخراجات کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے، اپنی سپیچ کو جو ہے وہ آپ نے بیلنس کرنا ہے، تاکہ لوگوں میں بنی بنائی آپ کی عزت جو ہے وہ محفوظ رہ سکے. اور ایگزیکٹلی کسی بھی چیز کا بنانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور گرانا اس کو تو بہت ہی آسان ہے. سو یہ جو بنی بنائی گیم ہے آپ کی، اس کو بنائے رکھنے کے لیے آپ کو ضرور گا. میں نے اکثر کینسیرین کو دیکھا ہے جہاں یہ بہت موڈی ہوتے ہیں، وہیں پہ یہ بہت با ادب بھی ہوتے ہیں، اور اسی اپنی چیزوں کی وجہ سے، اپنی اچھی گفتگو کی وجہ سے، اچھی سوچ کی وجہ سے یہ معاشرے میں اعلیٰ مقام جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں. یہ میں جتنی باتیں آپ کو بتاتا ہوں یہ جنرل ہے. انڈیویجول اگر مطلب کسی کے کینسر اسینڈنٹ میں ہی مارس نیگیٹو آ گیا ہے، جو کہ 10th کا بھی لارڈ ہے، اور مارس یہاں پہ اس کو بالکل بلاس ہوتا ہے، تو وہ بالکل ایک ہائپر پرسنالٹی کے طور پہ آپ کو آئے گا. آپ اکثر ایسے کینسرین کو دیکھیں، ان کے چہرے پہ زخموں کے نشان آپ کو ملیں گے، باڈی پہ زخموں کے نشان ایسے ہوتے ہیں جیسے کسی نے نشان حیدری اکٹھے کیے ہو، اور تمغات کی صورت میں آپ کو نظر آئیں گے. اور ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ بہت ہائپر پرسنالٹی ہونے کی وجہ سے کئی بار ایکسٹریم لیول تک بھی جاتے ہیں. بہرحال میں کینسرین کو ایک مشورہ ضرور دوں گا، ہر ممکن کوشش کیجئے کہ آپ جو ہے وہ ویپنز وغیرہ سے، بارودی اشیاء سے، تیز دھار آلات سے، جلانے والی اشیاء سے، پیٹرولیم پروڈکٹس کی اشیاء سے، ان چیزوں سے آپ کو جو ہے وہ کچھ دور رہنا چاہیے. میں واپس آتا ہوں کیونکہ میں شمس پہ بات کر رہا تھا. شمس کو جو ہے وہ 8-9 اپریل کو جو ہے وہ ایگزیکٹلی یہ اپنے شرفی درجات سے گزرتا ہے، جب آپ کے کیری روزگار کے پہ ہوگا. اس کے بعد اس کو عروج ہوتا ہے آپ کے اسینڈنٹ میں، جو کہ 11-12 جولائی کو ہوتا ہے، اور حبوط اس کا ہے 12-13 اکتوبر. ان ڈیٹس کو نوٹ کر لیجئے. اوپر والی دونوں ڈیٹس جو شرف اور اوج کی ہیں، یعنی اوج یعنی عروج، شرف یہ ایک پلینٹ کے بہترین سے بہترین پوزیشن کا جو ہے وہ ٹاپ ہے، جس کو کہ ہم شرف کہتے ہیں. اس کے علاوہ حبوط اس کے لفظ حبت سے ہے، پاور اس میں نہیں ہوتی. یہ میں نے ایکسپلین اس لیے کیا ہے کہ میرے چینل پہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں ان ٹیکنیکل جو ورڈز ہیں اس کی سمجھ نہیں تھی، اس لیے میں نے ایکسپلین کر دیا. سو یہ جو حبوط کا دن ہوتے ہیں، یا جب سن لبرا میں ہوتا ہے، تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا نہیں ہے. اس وقت میں آپ نے بڑا محتاط رہنا ہے. اور اس سال جو ہے وہ 2 شمسی گرہن ہوں گے، ایک 1 مئی کو ہوگا اور ایک 25 اکتوبر کو ہوگا. ان گرہنوں کو آپ نے ضرور فوکس کرنا ہے. چینل پہ ہمارے ساتھ رہیں گے تو آپ کو انفارمیشن ملتی رہے گی، چونکہ یہ آپ کی مالی پوزیشن کے لیے خاص طور پہ جو ہے بہت اہم ہوتے ہیں. کئی بار ایک گرہن جو ہے وہ بندے کو تخت سے جو ہے نا وہ تختے پہ لے آتا ہے. ہمارا ایکسپیرینس ہے جو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ہمارا تیسرا جو پارٹ ہے اس میں بدھ جو ہے وہ سنبھلا آتا ہے، اور اس کا جو سائن لارڈ ہے وہ مرکری ہے. مرکری بنیادی طور پہ آپ کے 2 ہاؤسز کا جو ہے وہ لارڈ آتا ہے، ایک آپ کے 12ویں کا اور ایک آپ کے 3rd ہاؤس کا. اب میں آپ کو سب سے پہلے تو میں آپ کو مرکری کے بارے میں بتاتا ہوں کہ مرکری کیا ہے. جب تک آپ مرکری کو نہیں سمجھ پائیں گے تب تک آپ کو اس ساری چیز کی سمجھ جو ہے وہ نہیں آ سکتی. سو مرکری جو ہے یہ بنیادی طور پہ آپ کو آپ کی اسپیچ سے تعلق رکھتا ہے، آپ کی ایجوکیشن سے تعلق رکھتا ہے. 3rd ہاؤس آپ کا بیسک ایجوکیشن ہے. کینسرین بچے اسپیشلی جو ہے وہ اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں اگر مرکری اچھا نہ ہو تو. ایجوکیشن ہے، آپ کی نالج ہے، آپ کی اسپیچ ہے، آپ کی رائٹنگ ہے، آپ کی ذہنی صلاحیتیں ہیں. کمر کے ساتھ اس کی کنجکشن جو ہے وہ ہر مہینے ہوتی ہے، اور ہر مہینے کی اس کی اپوزیشن بھی بنتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ماحول سے مطابقت پذیری یہ بھی اس میں آتا ہے. تو ایک ایسے کینسرین کے لیے جو کہ بہت سوشلائز بھی ہے، اس کے لیے مرکری کی اہمیت جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. کسی بھی چیز کو، کسی بات کو، اس کو ڈیلیور کرنا، کمیونیکیشن کرنا، یہ مرکری کے تھرو کرتے ہیں ہم.
اب اگر میں دیکھوں تو یہ آپ کے 12ویں گھر کا بھی حاکم ہے، 12واں گھر جو کہ سب کانشیس ہاؤس ہے آپ کا، یہ آپ کے لاشعور کو بھی ٹچ کرتا ہے. اگر آپ کا مرکری اچھی پوزیشن میں جا رہا ہو تو آپ مینٹلی جو ہے اسٹرانگ ہوں گے، ادروائز جو ہے وہ آپ کی نیند خراب ہوگی، ادروائز آپ کو فیئرز آئیں گے، آپ کو مختلف معاملات میں آپ انوالو ہوں گے، اور اس انوالومنٹ کی بنیاد پہ آپ اپنے معاملات کو ڈسٹرب کر لیں گے. کچھ اخراجات آپ ان دنوں میں اضافی کریں گے اپنی سوشلائزیشن کے حوالے سے. کئی بار میں نے کنسیلنگ کو دیکھا، ویسے تو یہ بہت سوشل ہوتے ہیں، لیکن کئی بار یہ بالکل کھڑے ہو گئے تھے، نہیں ہمارا دل ہی نہیں کر رہا جی، ہم نے نہیں جانا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بیک اینڈ پہ برین میں کہیں جو ہے وہ اس چیز کا فیئر ہے کہ بھئی میں وہاں جا کے فیل نہیں کروں گا، اچھا بور ہو جاؤں گا، حالانکہ آپ گئے ہی نہیں. ایک شادی کی محفل میں جانے سے بھی کئی بار انکار کرتے ہیں، وجہ اس کی یہی ہوتی ہے. اسی طرح دولت کا نقصان اور جو ہے ہاسپٹلائزیشن، یہ بھی اس سے ریلیٹ کرتا ہے. آپ کا اگر مرکری اچھا نہیں ہے تو بیرون ملک آپ کی سیٹلمنٹ کے حوالے سے، اور چاہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہے یا کیسے بھی ہے اس کے لیے، اور آپ کے لانگ ڈسٹنس جو ٹریولز ہیں اور جا کے وہاں پہ رکنا اور اس میں سے فیل کرنا، اور آپ کے اسپرچویلٹی کے حوالے سے، اس حوالے سے آپ کو جو ہے وہ مرکری کی پوزیشن کو جو ہے وہ ضرور دیکھنا پڑتا ہے. اس سال مرکری جو ہے یوں تو جو ہے ایک بہت ہی تیز رفتار سے سیارہ ہے. میں اگر آپ کو اس کی وہ فارمیشن بتانا شروع کروں تو وہ تقریباً تمام مہینے ہی جو ہے وہ اس میں آ جاتے ہیں. بہرحال میں آپ کو کچھ پوائنٹس اس کے ایسے دے دیتا ہوں. جب مرکری بہت اچھا ہوگا، اسپیشلی آپ کے سب کانشیس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ مرکری 30 اپریل سے لے کے تو 13 جون تک جو ہے یہ آپ کے ظاہر کے 12ویں گھر میں ہوگا، اور اسی ڈیوریشن میں اس نے ریٹروگریڈ بھی ہونا ہے. اس ٹائم میں آپ کو اپنی سوشل ایکٹیویٹیز اور اپنے اسپرچول معاملات، اپنی امیگریشن سے متعلقہ معاملات کو بڑی ہی کیئرفلی جو ہے وہ چلانے کی ضرورت ہوگی. اس کے بعد اگست کے مہینے میں جو ہے بلکہ پہلے تو میں فیبری کو آپ کو بتاؤں گا، نہیں اگست کے مہینے میں اس کو شرف ہوگا جو کہ ایگزیکٹلی آپ کے ظاہر کے تیسرے گھر میں ہوتا ہے. سو یہ وقت آپ کی سوشلائزیشن کے لیے، آپ کی کمیونیکیشن کے لیے، آپ کی امیگریشن کے لیے، یا آپ آلریڈی پاکستان سے باہر کی میں تو کہیں موو آن ہونے کے لیے یہ ٹائم بڑا ہی آپ کو جو ہے وہ زبردست رہے گا. اس کے علاوہ نومبر کا بالکل سٹارٹ یہ بالکل اوج میں ہوگا، اور آپ کے ظاہر کے 5ویں گھر میں ہوگا، جہاں سے آپ کو یہ نالج دے گا، ڈفرینٹ کائنڈ آف نالج دے گا. اور ایگزیکٹلی جس کو کہہ سکتے ہیں پاکستان سے باہر سے اس وقت آپ کے لیے منگنی کے امکانات جو ہیں وہ روشن ہو جائیں گے. آپ اس ٹائم میں کچھ تھوڑا سا باہر کی طرف نکلنا چاہیں گے، کوئی لانگ ڈسٹنس جرنی کرنا چاہیں گے اور نالج گین کریں گے. آپ ایسے لوگوں کے ساتھ گیدرنگ کرنا پسند کریں گے جہاں سے آپ کو نالج مل سکے. اور یہ جو سکنس ہے آپ کی وہ اندر سے کبھی بھی نہیں جاتی، کیونکہ 12واں گھر لاشعوری طور پہ وہ آپ کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ نئی چیزیں، نئی انفارمیشن جو ہے وہ گیدر کرنے کی طرف جو ہے وہ لگائے رکھتا ہے. جبکہ مارچ کا مہینہ یہ آپ کے لیے بہت ہی محتاط رہنے کا مہینہ ہے. آپ کے 9ویں گھر میں جو ہے مرکری کو حبوط ہوگا. اسپیشلی اگر آپ میرڈ ہیں، خاتون ہیں، تو یہ ٹائم آپ کے لیے بہت اہم ہوگا، چونکہ یہ آپ کے سسرالی ذوقارب سے ریلیٹڈ جو پورشن ہے وہ ہے. اور اگر آپ کوئی اسٹوڈنٹ ہیں تو بھی یہ وقت آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آپ کے 3rd ہاؤس کا بھی لارڈ ہے اور 9th ہاؤس میں ہوگا. سو ایجوکیشن، کمیونیکیشن، آپ اپنی جو سکلز ہیں اس میں تھوڑی سی کمی جو ہے وہ محسوس کریں گے. پہلے جو چیزیں بڑی اچھے طریقے سے آپ ڈیلیور کر لیتے تھے، اب اتنے اچھے طریقے سے آپ اس کو ڈیلیور نہیں کر پائیں گے. سو اس ڈیوریشن کو نوٹ کر لیجئے، اور اس ڈیوریشن میں آدھا کلو مونگ ثابت کا صدقہ دینا اپنا روٹین بنائیے، یہ آپ کے لیے بہت اہم ہوگا. یا اس کا ایک اور الٹرنیٹ میں آپ کو بتاتا چلوں، اسپیشلی جو ہمارے ٹاؤنز میں رہتے ہیں، ولیج سائڈ پہ لوگ رہتے ہیں، آپ گرینری دیکھیں اسپیشلی. اور اگر آپ سٹی سائڈ پہ ہیں تو اس ڈیوریشن میں اسپیشلی مارچ کے مہینے میں جو ہے آپ گارڈنر میں صبح جائیں، رات کو جائیں، لیکن اس وقت رات کو جب آپ گرینری کو فیل کر سکیں، یعنی ڈے لائٹ میں جائیے، نائٹ میں نہیں. شام کو چلے جائیے، سورج غروب ہونے سے پہلے بھی آپ گارڈنر میں جا سکتے ہیں. ارلی مارننگ کے تو پھر بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو یہ ٹائم آپ کے لیے انشاءاللہ بڑے زبردست رہیں گے. ہمارا ذائچہ کا جو چوتھا پارٹ ہے اس کا لارڈ ہے وینس. وینس جو ہے یہ اس کے علاوہ آپ کے ذائچہ کے 11ویں گڈ لک کا بھی حاکم سیارہ ہے. سو ہمیں دو چیزوں کو جو ہے اب ملا کے دیکھنا پڑے گا. سب سے پہلے تو وینس کو سمجھیں تو یہ آپ کے ذائچہ کے چوتھے گھر کا اور 11ویں گھر کا لارڈ ہوتے ہوئے یہ آپ کی
لو لائف سے متعلق ہے، آپ کی معاشرے میں عزت وقار سے متعلق ہے، بیوٹی ہے، آپ کی ایبلٹیز ہیں، عیش و عشرت ہے، آپ کی کمفرٹ زون میں آپ جو ہے وہ رہنا پسند کریں گے، جوان لوگ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں، آپ کی انٹرٹینمنٹ، آپ کی جو ہے مادی فوائد، اور معاشرے میں جو بڑی ہی رائل فیملیز ہیں ان کے ساتھ ریلیشن شپ کو جو ہے وینس آپ کے شو کرتا ہے۔ اسی طرح چونکہ آپ کی 11ویں گھر کا بھی آکے میں، تو آپ کی ہوپس انہی چیزوں سے ریلیٹڈ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہیں، کمفرٹ زون میں رہنا پسند کریں گے، اچھا لباس پہننا، اور اسپیشلی آپ کو جو ہے کمفرٹ سیٹس، کمفرٹ بیڈ، ایسی چیزیں، بہترین جو ہے وہ وہیکل، اور اچھا خوبصورت ہوادار اور روشن گھر، یہ چیزیں آپ کی ضرورت ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں تو آپ نیچرلی جو ہے ان کو پسند بھی کرتے ہیں، اور نیچرلی آپ جو ہے وہ گرو اپ ہوتے ہیں۔ سو یہ وہ چیزیں، اب چوتھے گھر کو دیکھوں تو یہ آپ کی والدہ سے ریلیٹ کرتا ہے۔ سو موسٹلی جو کینسیرین ہیں ان کی اپنی والدہ کے ساتھ ریلیشن شپ آپ دیکھیں گے بہت ہی ایکسلنٹ ہوگا، اور اسپیشلی اگر وینس بھی کہیں بہت اچھا ہو، یا مون جو ہے وہ چوتھے گھر میں ہو، تو کیا بات ہے پھر، یا وینس اگر کینسر میں چلا گیا تو بھی آپ کے لیے بڑا ہی زبردست یہ انشاءاللہ ثابت ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی پراپرٹی سواری کے ساتھ ساتھ معاشرے میں آپ کو ملنے والی عزت وقار، آپ کی رائل بینیفٹس ہیں اس کو ہے، آپ کے کمفرٹ زون کو جو ہے یہ شو کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے دوست احباب کو شو کرتا ہے۔ سو یہ تمام چیزیں آپ کی بہت ہیں۔ آپ اپنے مادی فوائد کو دیکھیں گے ہمیشہ، آپ دیکھیں گے پلس مائنس کر کے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بھئی فائدہ کیا ہو رہا ہے۔ سو آپ کی پوری کوشش ہوگی کہ آپ اپنے مادی فوائد کو جو ہے وہ ہر صورت جو ہے وہ کور کرتے چلے جائیں۔ اس سال میں اپریل، جون، جولائی، اگست اور اکتوبر کے مہینے اس حوالے سے آپ کے لیے بڑے ہی انشاءاللہ زبردست رہیں گے۔ اسپیشلی اگر میں کہوں تو اپریل کا مہینہ آپ کے لیے بہت ہی زبردست رہے گا، جبکہ جوپیٹر جہاں پہ موجود ہے وہیں پہ وینس آ کے شرفیاب ہوگا۔ اب یہ شرفیاب ہوگا تو یہ آپ کی فیملی، پراپرٹی سواری کے معاملات، آپ کی لگزریس معاشرے میں عزت وقار، بیرون ملک سفر، ایجوکیشن، اسپرچویلٹی، اسپیشلائزیشن کے ساتھ ساتھ آپ کی گڈ لک میں بے حد اضافے کا باعث ملے گا۔ دوست احباب کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ کو بہت ہی جو ہے یہ بہتر کرے گا۔ اس کے بعد اس کو جولائی اور اگست میں بھی بہت اچھا آپ کے لیے رہے گا۔ حبوط اس کو ہوگا سپٹمبر کے مہینے میں، جبکہ یہ ورگو میں ہوگا۔ یہ آپ کے لیے تھوڑا سا احتیاط طلب معاملہ ہوگا۔ اس ڈیوریشن میں لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن یا آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ کچھ ریلیشن شپ میں ڈسٹربنس آ سکتی ہے۔ میں آپ کو اسٹرانگلی کہوں گا کہ ان دنوں میں اپنی خواہشات کو تھوڑا سا آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اور اپنی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو تھوڑا سا کم کرنا ہے۔ یہ ویسے بھی کچھ برسات کے مہینے ہوتے ہیں، آپ اس سے پہلے یہ سارا کچھ کر کے یہ تھوڑا سا ٹائم گزاریے، اور اگر کچھ مشکل آپ محسوس کریں یہاں پہ تو 600 گرام چینی کا صدقہ ہر جمعے کو دینا اپنا معمول بنائیے، یہ آپ کے لیے بہترین ہوگا۔ یہ جو ڈیوریشنز اور یہ صدقات، یہ تمام ہم جو ہے اسی چینل سے ہر مہینے اپ ڈیٹ ہونے والی ہماری جو منتھلی ویڈیوز ہیں اس میں بھی آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ سو اس کو زیادہ اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ بھئی آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے، تو پھر آپ چینل سے سبسکرائب کر کے بیل بٹن پش کیجئے، تو آپ کو یہ تمام ویڈیوز جو ہیں وہ ملنی شروع ہو جائیں گی، جس میں کب کون سا پلینٹ کہاں برج میں جا رہا ہے، کیا بیہیویئر کرے گا، اور اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ تمام چیزیں آپ کو جو ہے وہ ملتی چلی جائیں گی۔ ہمارا اگلا پلینٹ جو ہے یہ مارس ہے۔ مارس آپ کے لیے اس سال بہت ہی اہم ہوگا۔ ویسے تو آلریڈی آپ کے ظاہر کہ 5ویں گھر سے ریلیٹ کرتا ہے، 10ویں گھر سے ریلیٹ کرتا ہے، تو یہ آپ کے لیے بہت ہی اہم ہوگا، اسپیشلی میل کے ساتھ ساتھ فیمیل جو ہے ان کے لیے بہت ہی اہم ہوگا۔ 5th ہاؤس آپ کی لو لائف سے متعلق ہے۔ 5th ہاؤس جو ہے وہ آپ کی ایجوکیشن سے متعلق ہے، آپ کے بچوں سے متعلق ہے، آپ کی اولاد سے متعلق ہے، آپ کی منگنی سے متعلق ہے، آپ کی ایجوکیشن سکیل 12 سے 14 سے متعلق ہے، آپ کے نالج سے متعلق ہے، آپ کی گڈ لک ہے۔ 10واں گھر آپ کا کیریئر ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے کہوں تو 5th ہاؤس آپ کی اولاد سے ریلیٹ کرتا ہے، آپ کی پریگننسی سے ریلیٹ کرتا ہے۔ 10th ہاؤس آپ کا کیریئر ہے، آپ کا روزگار ہے، آپ کے والد کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ ہے۔ 10th ہاؤس آپ کا معاشرے میں اپنی آفیشیل لائف کا جو پیک ہے یا اس کے اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں اس کو ریلیٹ کرتا ہے۔ 10th ہاؤس آپ کے سینئر سے ریلیٹ کرتا ہے۔ 10th ہاؤس معاشرے میں جو مقام آپ حاصل کرتے ہیں اپنی آفیشیل لائف کے حوالے سے،
اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. سو اس سال مارس جو ہے وہ کافی جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے اپسیٹس دینے والا ہے. تو آپ کو اس چیز پہ بہت ہی فوکس کرنا پڑے گا. مارس ہی وہ چیز ہے جو کسی بھی فیمیل کے ذائچے میں اس کی شادی کو یا اس کی جو اپوزٹ سیکس ہے اس کی طرف اس کی انوالومنٹ کو یا اس کی انوالومنٹ ان کی طرف کو ان چیزوں کو جو ہے وہ شو کرتا ہے. سو یہ وسط اپریل تھا جو ہے, بلکہ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ سٹارٹ آف دا ایئر بھی یہ شرف میں ہوگا, آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں ہوگا. سو آپ کی منگنی شادی طے پانے کے امکانات بہت ہی زیادہ جو ہے وہ روشن ہو جائیں گے. اسپیشلی جو ہے میں یہ کہوں گا کہ یہ آخر فروری تک آپ کے لیے بہت ہی زبردست جو ہے وہ رہنے والا ہے. اس کے بعد اپریل کا جو سٹارٹ اپ ہے یہ تقریباً اس میں بھی اچھا رہے گا. 25 اپریل سے لے کے تو 5 جولائی تک یہ آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر میں یعنی کہ برج حمل میں موو کر رہا ہوگا. یہ آپ کے کیریئر روزگار کے لیے یہ بھی بہت اچھا ٹائم ہوگا. یہ وہ ٹائم ہوگا جب آپ کو نئے پروجیکٹس مل سکیں گے, آپ نئی جو سیٹلمنٹس ہیں ان کو بھی آپ گیدر کر کے تو اپنے معاملات کو آگے لے کے جا سکیں گے. اور اس سے پہلے جو ہے مارچ میں آپ کے 2 مارچ اس کی ڈیٹ بنتی ہے جبکہ یہ عین اپنے شرفی درجات سے جو ہے وہ گزرے گا. مارس کو اگر ہم دیکھیں تو بنیادی طور پہ یہ آپ کی جسمانی قوت کو یہ بھی شو کرتا ہے, آپ کی ایموشنل سچویشن کو شو کرتا ہے, آپ کی بہادری کو, آپ کی اسٹرینتھ کو, آپ کی قائدانہ صلاحیتوں کو. بنیادی طور پہ مارس جہاں بھی جاتا ہے اس ہاؤس کو جو ہے یہ بوسٹ اپ کر دیتا ہے. اور آپ کے چونکہ 5ویں گھر کا اور 10ویں گھر کا ہے تو یہ آپ کو کام کرنے کی اہلیت کو زیادہ بڑھا دے گا. بچوں سے ریلیٹڈ معاملات کو جو ہے وہ بہتر کرتا چلا جائے گا. اسی طرح سینئر کے ساتھ ریلیشن شپ, آپ اپنے کیریئر پہ فوکس ہو جاتے ہیں. اور جب مارس اسپیشلی جب کہ آئے گا یہ ایریز میں, جو کہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 25 مارچ سے لے کے 5 جولائی تک جو ہے یہ ایریز میں رہے گا. یہ ٹائم یہ آپ کی اسٹرینتھ کو بہت زیادہ بڑھا دے گا. حالانکہ اس سے پہلے اس کو شرف ہو رہا ہے جو کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایگزیکٹلی جو ہے وہ جنوری, فیبری اور مارچ کا بالکل کچھ دن پہلے 2 مارچ کو یہ شرف سے بھی گزرے گا. یہاں پہ یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے. لیکن آپ کے ذائچے کو دیکھوں تو اس کے لیے جو پیک کا ٹائم ہے وہ آپ کو 25 مئی تا 5 جولائی ملے گا. یہ وہ ٹائم ہوگا جب آپ کے کیریئر روزگار کے لیے بہت زیادہ جو ہے اپرچونیٹیز ملیں گی, اولاد کے حوالے سے خوشخبری ملے گی. اس سے پہلے جو ٹائم ہے جب یہ شرف میں ہوگا یعنی جنوری, فیبری اور مارچ کا پہلا پارٹ, تو اس میں آپ کی منگنی شادی کے لیے بہت زیادہ امکانات جو ہے وہ روشن ہوں گے. لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ جولائی کے بعد آپ کو مارس کی اچھی کنڈیشن جو ہے وہ نہیں ملے گی. سو آپ نے جولائی کے بعد 5 جولائی کے بعد آپ نے ہر جو منگل ہے اس کو 900 گرام دال مسور یا مرغی کی کلیجی کا صدقہ دینا آپ نے جو ہے اپنی روٹین بنا لینی ہے. اب آپ نے اپنا کیریئر کو سوئچ کرنے کی یا اس میں ایکسائٹمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی. اسی طرح آپ کی لو لائف میں بھی اپسیٹ آئیں گے, بچوں سے کچھ کلیشز آپ کے بنیں گے, اولاد کے اصول میں تھوڑا سا آپ کو مشکلات کا سامنا ہوگا. جتنے بھی پلینٹس ہوں دیکھیں اللہ کل شائن تو پروردگار کی ذات ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن یہ جو پلینٹس پروردگار نے بنائے ہیں ان کے بیہیویئر ہمارے اوپر جو اثرات مرتب کرتے ہیں انہیں ہمیں ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. اس لیے اگر آپ کی پریگننسی ہے تو بھی آپ نے یہ صدقہ لازمی دینا ہے, اور کوشش کیجئے کہ اس ڈیوریشن میں آپ کی منگنی جو ہے اس جیسی تقریبات کے انعقاد سے گریز کیجئے. ادروائز یہ جو ہے بہت اچھا نہیں چلتی اور ٹوٹ جاتی ہیں. ہمارے پاس اس طرح کے کئی کیسز آتے ہیں کہ لوگ ٹائم کو اور پلینٹس کی نیچر کو مد نظر رکھے بغیر جب اسی طرح کے اقدامات کرتے ہیں تو پھر وہ پھنس جاتے ہیں. اسی طرح میں اسٹرانگلی کہوں گا کہ 5 جولائی کے بعد کیریئر کے حوالے سے نئی انویسٹمنٹ سے آپ کو قطعی طور پہ گریز کرنا چاہیے. ان باتوں کو آپ کو جو ہے وہ نوٹ کر لینا ہے. ہمارا اگلا جو پلینٹ ہے, اگلا ہاؤس ہمارا 6 ہاؤس ہے اور اس کا جو لارڈ ہے وہ جوپیٹر ہے. جوپیٹر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس سال میں بالکل سٹارٹ جب ہوگا تو یہ جو ہے آپ کے ذائچے کے 9ویں گھر میں جو ہے یہ آ چکا ہوگا. کینسیرین کے وہ افراد جو کہ کسی بھی حوالے سے جو ہے وہ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ سال کسی بھی نعمت سے جو ہے وہ کم نہیں ہوگا. اور ایگزیکٹلی اگر میں کہوں تو یہ آپ کے بیرون ملک سفر کا سال ہے. خواہ وہ آپ جاب کے حوالے سے کریں کیونکہ 6 گھر کا بھی لارڈ ہے, خواہ وہ آپ جو ہے وہ
زیارت مقدسہ کے لیے کریں، حج کے لیے کریں، آپ عمرہ کے لیے کریں، انشاءاللہ یہ تمام چیزیں اب کھلنے کی طرف جو ہے وہ موومنٹ ہونے جا رہی ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اب یہ کووڈ کا سلسلہ جو ہے کافی ختم ہو رہا ہے، تو ہوپ کہ آپ کا یہ معاملات جو ہے وہ کھلتے چلے جائیں گے. جوپیٹر بنیادی طور پہ اگر دیکھیں تو یہ وزڈم کا ستارہ ہے، حکمت اور دانائی ان سے منسوب ہے، اعلیٰ تعلیم سے متعلق ہے. آپ کے زائچے کے 9th ہاؤس میں آ رہا ہے، تو وہ کینسیرین جو کہ اسپیشلائزیشن کرنے چاہ رہے ہیں، اگلا سال آپ کے لیے انشاءاللہ بہت ہی زبردست وہ رہتا ہوا نظر آتا ہے. اس کے علاوہ آپ کی ذہانت میں، بردباری میں، اس میں بہتری آئے گی. مذہبی تعلیم حاصل کرنے کے مواقع آپ کو مل سکیں گے. یہ لازمی نہیں کہ آپ کوئی مولوی بننے جا رہے ہیں، لیکن دین کے بارے میں نالج جو ہے وہ آپ گین کریں گے. آپ کی صحت اچھی رہے گی، اچھے لوگوں کی صحبت مل سکے گی، روحانی مدارج آپ طے کر سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین ملازمت آپ کو مل سکے گی. بہترین آپ کو جو ہے وہ آپ اگر کوئی امپلائی رکھنا چاہتے ہیں تو بہترین امپلائز آپ کو جو ہے وہ مل سکیں گے. آپ نیک کاموں کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوں گے، آپ روحانیت کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوں گے، آپ چیریٹی کی طرف متوجہ ہوں گے. آپ صرف اپنا نہیں، بہت سارے لوگوں کا بھلا کرنے کی طرف سوچیں گے. اب آپ جو ہے وہ صرف ذات سے نہیں، آپ ذات سے باہر نکل کے سوچیں گے، لوگوں کے لیے سوچیں گے، اور انشاءاللہ یہ چیز آپ کو بہت ہی جو ہے وہ آگے لے کے جانے والی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی چھٹا گھر سٹرونگ ہوتا ہے تو آپ کے جو ظاہری مخالفین ہیں یہ بھی سٹرونگ ہوتے ہیں. اب بڑی ڈیفرنٹ سی بات یہ ہے کہ چونکہ اس کا لارڈ بھی جوپیٹر ہی ہے، تو کسی مذہبی شخصیت سے جو ہے وہ آپ کا اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی مذہبی شخصیت ہی آپ کو جو ہے وہ سپورٹ بھی کر سکتی ہے. سو آپ کو معتدل رہنا ہے، درمیانی راستہ جو ہے وہ آپ کو اختیار کرنا ہے. اور جو ہماری خواتین ہیں ان کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ آپ کو ایک بہتر خدمتگار گھر کے لیے مل سکے گا، اور آپ کے سسرالی وقارب جو ہے ان کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ بہت ہی بہتر رہے گا. ویزا وغیرہ اپلائی کرنے کے لیے، بیرون ملک سفر کے لیے جو ہے وہ آپ کو صرف اس وقت جو ہے وہ احتیاط کرنی ہوگی جب کہ جوپیٹر جو ہے وہ ریٹروگریڈ ہوگا. اور جوپیٹر کی جو رجت ہے یہ 29 جولائی سے لے کے 24 نومبر تک یہ ریٹروگریشن رہے گی. آپ اس سے پہلے کے لیے پلان کر لیجئے تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا. اسی ڈیوریشن میں جوپیٹر جو ہے وہ 11 مئی کو آپ کے 9th ہاؤس سے نکل کے 10th ہاؤس میں آ جائے گا. اب کئی ایک لوگوں کا سفر ہوگا اپنے کاروباری معاملات کے، وہ لوگ جو کہ جن کا کاروبار کا سلسلہ پاکستان سے باہر تھا اور وہ کئی سالوں سے پرابلم کا شکار تھے، اب ان کی پرابلمز ہیں وہ دور ہو رہی ہیں. آپ فریکوینٹلی سفر کر سکیں گے، اور یہ سفر آپ کے کیریئر روزگار کے لیے بہت ہی جو ہے وہ انشاءاللہ زبردست رہے گا. 24 نومبر کو جوپیٹر ایک بار پھر برج حوت میں جو ہے وہ آ جائے گا، یعنی پائسز میں واپس آ جائے گا. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں یہ بڑی زیادہ دیر یہاں نہیں رہے گا. اگلے سال دسمبر میں اس نے پھر آپ کے 10ویں کیریئر روزگار کے گھر میں آنا ہے. سو یہ جو ٹائم ہوگا آپ کا جب جوپیٹر آپ کے 10ویں گھر میں آئے گا اور یہاں پہ کچھ دیر قیام کرے گا، پھر اس نے واپس آنا ہے. میں نے پچھلے سال ایگزیکٹلی یہی بات جیمنائز کو کہی تھی، اس پر میں آپ کو کہوں گا. اس ڈیوریشن میں آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کرنی آپ نے کیریئر روزگار کے حوالے سے، بلکہ آپ نے پلان کرنا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. پوری فیزیبلٹی رپورٹ بنائیے، اور جب جوپیٹر ریورس ہو کے دوبارہ ایریز میں انٹر ہوگا پھر یہ آپ کے لیے انویسٹمنٹ کا بہترین ٹائم ہوگا، نئے سٹیپس لینے کا ٹائم ہوگا. لیکن اس ڈیوریشن میں آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا. اب اگر آپ دیکھیں قدرت کا حسن انتظام تو آپ سمجھ آئے گی کہ میں نے کہا جولائی کے بعد آپ نے نئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی. ایگزیکٹلی مارس کی وجہ سے جوپیٹر وہاں پہ آیا ہے، جوپیٹر 10th ہاؤس میں آتا ہے، بہت ساری اپرچونیٹیز کھولتا ہے. لیکن میں نے ایک بتایا کہ اس نے بھی ریٹروگریڈ ہونا ہے، سو ڈیفینیٹلی آپ نے اس ڈیوریشن میں نہیں کرنا. یہ آپ کو اکسائے گا، یہ آپ کے لیے پرپوزلز لے کے آئے گا. لیکن اگر آپ نے یہ کیا تو پھر جولائی میں ہونے والا جو مارس کی نیگیٹیوٹی ہے وہ آپ کی انویسٹمنٹ کو جو ہے وہ ضائع کر دے گی، آپ کی محنت جو ہے وہ ضائع ہوگی. اس لیے بہت بہتر ہوگا کہ محتاط رہیں. اور یہی وہ ڈیوریشن ہوگی جب آپ کو اپنے سینئر کے ساتھ بھی ہر قسم کے کلیش سے جو ہے وہ بچنے کی ضرورت ہوگی. ہمارا اگلا پارٹ جو ہے وہ سیٹرن سے متعلق ہے. 7واں گھر آپ کے شراکتی ازدواجی تعلقات. 7واں گھر کا لارڈ آپ کے زائچہ کے 8th ہاؤس میں. دیکھیں اب آپ کا شریک حیات جو ہے وہ آپ سے پریکٹیکل کی ڈیمانڈ کرے گا. ایگزیکٹلی سیٹرن کو پہلے سمجھنا پڑے گا. سیٹرن
ہمیں قانون کی پاسداری کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ باتیں نہیں، پریکٹیکل کرو اور جہد مسلسل کرو. سو آپ کو اپنی ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کے لیے ایگزیکٹلی اپنے اسپاؤس کے ساتھ ریلیشن شپ کو بہتر رکھنے کے لیے پریکٹیکل میں جو ہے کچھ سٹیپس آپ کو اٹھانے ہوں گے. زحل بنیادی طور پہ جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ سمجھداری کا ہے. یہ آپ کو زمینی حقائق سے ریلیٹ معاملات کو بتاتا ہے، ڈسپلن دیتا ہے، آپ کو راست گوئی دیتا ہے، عقل مندی دیتا ہے، اور اسی طرح مختلف علوم نالج یہ آپ کو دیتا ہے. ایسے کینسیرین جن کے ذائچہ پیدائش میں 7ویں یا 8ویں گھر کی پوزیشن اچھی نہیں، چاہے وہ میل ہوں یا چاہے فیمیل ہوں، انہیں کچھ پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یا جو خواتین و حضرات اپنے لائف پارٹنر کی کیئر نہیں کرتے، ان کے لیے یہ پرابلم ہوگی. یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، چونکہ سیٹرن 8th ہاؤس میں ہے، یہ آپ کی شادی کا رزلٹ ہے. سو یہ لازمی کیجئے، آپ نے محتاط رہنا ہے، اپنے اسپاؤس کی ہیلتھ کا بھی بہت زیادہ خیال کرنا ہے آپ کو. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کو ہر ہفتے کو 800 گرام کالے ماش کا صدقہ جو ہے وہ دیتے رہنا چاہیے. یہ آپ کے لیے تھوڑا ضروری ہوگا. سیٹرن 8th ہاؤس میں ہے، اچانک اور غیر متوقع دوسروں سے فوائد کا حصول آپ کو ممکن ہوگا. اگر آپ پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں، بہترین پروفٹ آپ کو دے گا، لیکن پریکٹیکل کر کے. آپ کو اپنے جو ورکنگ پارٹنر ہے، چاہے لائف پارٹنر ہے، اس کو آپ کو ساتھ ساتھ اس کے کام کرنا. اسپاؤس سے آپ کا ہاتھ کھلا رہے گا انشاءاللہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایگزیکٹلی چونکہ یہ 8th ہاؤس میں ہے، وراثتی معاملات بھی آپ کو مل سکیں گے، لیکن 110% یہ آپ کو تھوڑا سا ذہنی دباؤ کا شکار بھی کرے گا. اور وہ شکار اس لیے ہوں گے آپ کے ایک مسلسل کام، یہ انتھک محنت والی بات ہے. سو آپ کو اب اس سال کو بڑی محتاط روی سے گزارنا ہے، چونکہ سیٹرن اگلے سال جو ہے وہ یہاں سے نکل کے 9th ہاؤس میں جائے گا. اتنی دیر آپ کو یہاں پہ بڑی ہی احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ چلنا ہے. بہترین جیم سٹون اس سال آپ کے لیے جو ہیں وہ جس کو ہم کہتے ہیں جی پرل، آپ کے لیے ہمیشہ بہتر رہتا ہے. اس کے لیے میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوتا ہوں کہ روبی پہنے. روبی ایسے بھی بہتر ہے کہ یہ آپ کے خانہ مال کا لارڈ ہے، اور روبی ایسے لیے بھی بہتر ہے کیونکہ یہ سن سے ریلیٹ کرتا ہے. سن آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر میں کیری روزگار میں جا کے جو ہے یہ برائٹ ہوتا ہے. سن آپ کے 7th ہاؤس میں جا کے حزیز میں جاتا ہے. تو یہ جب برائٹ ہوگا تو آپ کو پورے بینیفٹ دے گا کیری روزگار کے حوالے سے، آپ کی پرسنالٹی کے حوالے سے، فائنینس کے حوالے سے. جب یہ نیگیٹو ہوگا تو پھر روبی آپ کو اس کے الٹرنیٹو جو پاورز آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ دیتا رہے گا. اس طرح آپ کے لیے ایک بہت ضروری چیز وہ ہے روبی پہنیے. اچھی کوالٹی کے روبی کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ جو ہے javajam.com وزٹ کر سکتے ہیں، یا واٹس ایپ نمبر پہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. میں نے کوشش کی کہ آپ کی زندگی کے تقریباً تمام شعبوں پہ جو ہے وہ بات کی جائے. زیادہ سے زیادہ بات میں نے کرنے کی کوشش کی، کس حد تک کامیاب ہوا ہوں یہ آپ بتائیے گا. ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمارے دونوں چینل شیخ زوار رضا جاوا اور رضا جاوا دونوں یہ آپ کے اپنے چینل ہیں. سبسکرائب کر کے بیل بٹن پش کیجیے اور نالج گین کیجیے، آگاہی لیجیے. عالم کل تو پروردگار کی ذات ہے، وہی ہر چیز کا بہتر جاننے والا ہے. یہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، اور احتیاطی تدابیر کر کے آپ پروردگار کی مدد لے کے، آپ صدقات لے کے ان معاملات کو جو ہے وہ بہتر کر سکیں. زحل چونکہ 8ویں گھر میں ہے، میں 8ویں گھر کی پراپرٹیز یہاں پہ بتانا تو نہیں پسند کروں گا. کچھ پراپرٹیز ایسی بھی ہیں جو انسان کو فیئر کا شکار کرتی ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ روزانہ ایک تسبیح یا حافظوں کی ایک تسبیح روزانہ یا حافظوں کی ضرور پڑھیے. یہ آپ کے لیے انتہائی فوائد کا حامل ہوگی. ان چیزوں سے مستفید ہو تو مجھے، میری فیملی کو، میری میڈیا ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کیجیے گا. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.